آج کا نوجوان برباد ہے، وہ حرام کاریوں میں ہے، گناہوں میں ملوث ہے، بیمار سے بیمار ہوتا جا رہا ہے۔ وہ توبہ نہیں کرتا، نہ ہی اسے توبہ کی توفیق مل رہی ہے۔ وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ پاک نہیں رہتا، اس کے باوجود بھی وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ تندرست ہے، حالانکہ وہ تندرست نہیں ہے، وہ بیمار ہے، وہ دلی طور پہ بیمار ہے، اس کا ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ جب اللہ رب العزت اس کی سانسیں کھینچ لے گا، جب اسے موت آئے گی تو اسے پتہ چلے گا کہ اس نے تو کچھ جمع نہیں کیا۔ یہ دنیاوی محبت اسے آہستہ آہستہ اللہ سے دور کر رہی ہے۔ جس اللہ نے اسے پیدا کیا، جس اللہ نے اسے بنایا ہے، وہ اللہ کا نام تک اپنی زبان سے نہیں لے رہا، وہ کلمات حق تک اپنی زبان سے نہیں بول رہا۔ کیسے انسان اپنے آپ کو تندرست مانے؟ کیسے انسان اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف مانے؟ اسی لیے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، حرام کاریوں سے دور رہیے، گناہوں سے دور رہیے۔ جس لڑکی نے آپ کو اللہ سے دور کیا، وہ کبھی بھی آپ کو جنت میں جانے کا سبب نہیں بن سکتی۔ جس لڑکی نے آپ سے نمازیں چھڑوا دی، جس لڑکی نے آپ سے نیک اعمال چھڑوا دیے، آپ اس لڑکی کے چکر میں، یعنی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے چکر کے اندر جو ہے آپ اپنے حقیقی معبود کو، اپنے خالق کو بھول رہے ہو۔ اس لیے حرام کاری سے باز آ جائیے، اس حرام رشتے سے باز آ جائیے۔ یہ کام ہمارے نہیں ہے، یہ کرنے کے لائق کے کام نہیں ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اپنے کالج لائف میں، اپنے اسکول کی زندگی کے اندر ان حرام کاریوں سے بچیے۔ لڑکیاں بچے لڑکوں سے بات کرنے سے اور ان کے ساتھ ٹائم پاس کرنے سے، اور لڑکے بچے لڑکیوں کے ساتھ کھلواڑ کرنے سے اور ان کے ساتھ ٹائم پاس کرنے سے بچیں۔ اگر آپ بچے رہو گے، آپ کی زندگی محفوظ رہے گی، آپ کی جوانی محفوظ رہے گی، اور آپ اپنے فیوچر کے اوپر فوکس کر پاؤ گے۔ آج آپ دیکھ رہے ہو نوجوان فیوچر پہ فوکس نہیں ہے، ماں باپ پہ فوکس نہیں ہے، گھر کے حالات خراب ہے، لیکن لڑکی نے دماغ خراب کر رکھا ہے۔ اس کا بیلنس مارنے کے لیے پیسے ہیں، اس پہ خرچ کرنے کے لیے پیسے ہیں، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے پیسے نہیں، اپنے باپ کی من پسندیدہ چیز لانے کے لیے پیسے نہیں، اپنے باپ کو ہاسپٹل دکھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ نوجوان کا دماغ خراب ہو چکا ہے۔ اس لیے نوجوانوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ نوجوان حرام کاریوں میں نہ پڑے، نوجوان حرام ریلیشن شپ کا چکر چھوڑ دے، تبھی اللہ رب العزت کے نظروں میں وہ جو ہے اچھا بنے گا، تبھی اللہ رب العزت اس سے محبت کریں گے۔ ادروائز آپ اپنی زندگی برباد کر رہے ہو، آپ اپنے فیوچر کو برباد کر رہے ہو۔ اسی لیے آپ قرآن کی طرف آئیے، نماز کی طرف آئیے، آپ اللہ رسول کی طرف آئیے، تاکہ آپ کی زندگی بہتر بن سکے۔ آپ بیمار نہیں ہو، آپ چار دوستوں میں یہ بولتے ہو کہ میں تندرست ہوں، میں بیمار نہیں ہوں، قلبی طور پر آپ بیمار ہو چکے ہو۔ آپ کے دل میں ایمان نہیں ہے، آپ کے اعضاء سے جو ہے اعمال صالحہ جھلکتے نہیں ہیں، آپ کے اخلاق صحیح نہیں ہے، آپ کی گفتار صحیح نہیں ہے، اور کتنے بیمار ہونا چاہو گے؟ ایک ہے جسمانی طور پہ بیمار ہونا۔ جسمانی طور پر جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو ہاسپٹل کے چکر لگاتا ہے، ڈاکٹر سے منت کرتا ہے، ڈاکٹر صاحب یہ بیماری کیسے ختم ہو جائے گی، مجھے کچھ نہ کچھ بتائیے، کچھ نہ کچھ بتائیے۔ ڈاکٹر اسے فلاں فلاں گولیاں لکھ دیتا ہے اور یہ کھانے کو منع کر دیتا ہے، ریسٹ کرنے کو کہتا ہے، وہ ساری باتیں ڈاکٹر کی مان لیتا ہے۔ لیکن جس خالق نے، جس مالک نے اس کے لیے قرآن اتارا، اس قرآن کی ایک بات نہیں مانتا۔ حالانکہ ان کے دل جو ہے وہ گناہوں سے بھر چکے ہیں، سیاہ ہو چکے ہیں، قرآن کریم کی ایک بات ان کے دلوں تک نہیں پہنچ رہی۔ حرام ریلیشن شپ کو مقصد نہ بنائیں، ہرگز مقصد نہ بنائیں، چھوڑ دے یہ زندگی۔ یہ حرام کاریاں اللہ کو پسند نہیں ہے، اس لیے آپ بیمار تر بیمار ہوتے جا رہے ہو۔ آپ کا فیوچر پہ آپ کا کانسنٹریٹ نہیں ہے، اللہ دنیاوی زندگی بھی آپ کی برباد کر رہا ہے، اخروی تو ویسی بھی آپ نے برباد کر لی۔ اس لیے حرام کاریوں میں نہ پڑے۔